اس دنیا پر حکومت کرنے والا ایسا بادشاہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایک مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا میں کئی ظالم، مغرور اور سرکش بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنایا۔ ان کو ایسی عبرتناک موت دی گئی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان مغرور اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود ہے۔ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا، بس اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ دنیا میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے کہ جنہوں نے اس پوری دنیا پر حکمرانی کی، جن میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے۔ ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین تھے، اور 2 جو کہ کافر حکمران تھے، وہ کہ جنہوں نے پوری زمین پر حکمرانی کی۔ ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود پوری دنیا پر تقریباً 400 سال حکمرانی کر کے گیا۔ نمرود بہت جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ اس نمرود کے دور میں شرک اس طرح سے عام تھا کہ تمام نمرودیوں نے عبادت کے لیے بہت سارے بت بنائے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے۔ ادھر نمرود نے پھر خدائی دعویٰ کیا۔ یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو قوم کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کے بجائے اللہ رب العزت کو اپنا خدا مانتے، کیونکہ وہ اس وقت کے نبی تھے اور دعوت توحید کو عام کرتے۔ حضرت ابراہیم نے نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کا کہا اور اسی رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ لوگ اپنے اس شرک سے باز نہ آئے اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے رہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس قوم پر گئے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام اس مقام پر گئے کہ جہاں ان کے تمام بت پڑے تھے اور یہ لوگ وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور الزام ان کے سب سے بڑے بت پر لگا دیا۔ بس جب یہ تمام لوگ اپنی عبادت گاہ میں واپس گئے تو اپنے تمام بتوں کو ٹوٹا دیکھا۔ نمرودی کیونکہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہی وہ شخص ہیں کہ جو بتوں کے خلاف ہیں اور وہی بتوں کو اپنا خدا نہیں مانتے، اور بس وہ سمجھ گئے کہ یہ کام صرف حضرت ابراہیم کا ہی ہے، تو نمرودیوں نے حضرت ابراہیم سے بدلہ لینے کے لیے انہیں قتل کر دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ لہٰذا تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہو گئے اور حضرت ابراہیم کو سزا دینے کے لیے کہا۔ تمام نمرودیوں کی یہ بات سن کر نمرود نے یہ طے کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو ڈالا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا۔ کئی سالوں تک جمع کی گئی لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں آگ لگائی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے اپنے حکم سے اس آگ کو گلزار بنا دیا اور وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے وقت تک اس آگ میں رہا، میں اتنے وقت اللہ پاک کی کچھ خاص نعمتوں میں تھا، اور اس آگ میں جو سکون تھا میں نے زندگی میں کبھی اتنی تسکین اور راحت نہ دیکھی۔ بس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ رب العزت کے حکم سے لوگوں کو دوبارہ دعوت حق کی تبلیغ دینے لگے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بہت دفعہ سمجھایا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا، مگر نمرود نے انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم سے مناظرہ کرنے لگا اور آپ سے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود کہنے لگا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ میرا وہ رب ہے کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا کہ جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی دے دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو موت۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے بے عقل دلیلیں پیش کرنے لگا
اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہوں۔ پھر نمرود کہنے لگا کہ بتا تیرا خدا کون ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق کہا کہ میرا وہ رب ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اور اس کے بعد بھی نبی خدا نے نمرود کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، مگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ بس آپ کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا رب سچا ہے تو اسے بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ بس جیسے ہی نمرود نے یہ الفاظ بولے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت حضرت ابراہیم کے پاس حاضر ہو گئے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ پیغام سن کر فرعون سے کہا کہ اللہ کی لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اس دوران نمرود نے تمام مشرق و مغرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت ساری ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جنگ کی تیاری کر لی اور تمام فوج کو اکٹھا کر کے للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو لے کر آؤ۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ رب العزت نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں میں سورج تک چھپ گیا۔ اللہ نے مچھروں کو نمرود کی فوج پر مسلط کر دیا، اور یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت نوچ گئے اور ان کا خون بھی پی گئے، اور تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور چھپ گیا۔ اسی طرح ایک مچھر نمرود کے کمرے میں داخل ہوا، اور مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس وقت نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے دماغ کو دیواروں پر مارتا۔ اس طرح اللہ کے حکم سے وہ مچھر نمرود کے دماغ میں داخل رہا، لہٰذا اسی طرح سے اور اسی تکلیف میں اور ایک مچھر سے نمرود کی موت ہو گئی، اور اس کا خدائی دعویٰ خاک میں مل گیا۔